السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، اب میں اسے کیا کہوں، مس فائر کہوں اسے، یا رونگ نمبر کہوں، یا پھر اسے میں کھودا پہاڑ نکلا چھوا کہوں، یا پھر کہ میں اسے جو ہے سیر پر سوا سیر کہوں. جی ہاں، میرا اشارہ جو ہے اس غیر معمولی واقعے کی جانب ہے جو کہ شارع فیصل تھانے میں جو ہے کراچی پولیس کے چیف عمران یعقوب منہاس کے وہاں ڈرامائی طور پر جانے کی شکل میں رونما ہوا. یعنی ایک طرح سے جو ہے کراچی کے پولیس چیف جو ہے عمران یعقوب منہاس نے اپنے اس دعوے کو ثابت کر کے دکھایا جو کہ انہوں نے اپنی پہلی میٹنگ میں جو ہے کراچی کے ایس ایچ اوز، ان کے ڈی ایس پیز اور ان کے ایس ایس پیز سے یہ کہا تھا کہ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا، میں سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی طرف سے نہیں، بلکہ میں تو جو ہے بیس بدل کر موٹر سائیکلوں پر اور دوسری سواریوں میں جا کر جو ہے تھانوں میں جا کر میں وزٹ کروں گا، دیکھوں گا کہ تھانے کا عملہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے. اور اگر میں نے کسی کو بھی غیر قانونی یا خلاف ضابطہ کارروائی کرتے ہوئے دیکھا تو میں موقع پر ہی انہیں جو ہے وہ سزا دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا. یہ انہوں نے دعوے کیے تھے اپنی پہلی میٹنگ میں، اور اپنے اس دعوے کا ایک حصے پر جو ہے انہوں نے عمل درآمد کر دیا. عمران یعقوب منہاس جو ہے وہ شارع فیصل تھانے گئے اور سوٹ بوٹ پہن کر گئے، اور انہوں نے جو ہے بالکل ایک ڈرامہ کیا اپنے نئے موبائل فون کے چھن جانے کا یا چوری ہونے کا. کوئی انہوں نے اس طرح کا کوئی ناٹک کیا. اندر تھانے جاتے ہیں، تھانے میں جو ہے وہ منشی، چھوٹے منشی، بڑے منشی اور بالآخر ہیڈ مورر اور ڈیوٹی افسر سب سے سارے پروسیس سے انہیں گزرنا پڑتا ہے، اور جو پولیس کا روایتی طریقہ کار ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ ان پر اپلائی کیا گیا، اور وہ اس مراحل سے گزرتے ہوئے آگے گئے. اور ان کو یہاں تک سننا پڑا کہ بھائی آپ کا اگر موبائل چوری ہو گیا ہے تو اس کا ڈبہ کہاں ہے، ڈبہ لاؤ، سیریل نمبر لاؤ، تو اس کے بعد اس کا جو ہے ہم اس کی رپورٹ لکھیں گے. اور ان کے سوٹ سے جو ہے وہ اتنے متاثر ہوئے، ان کو جو ہے وہ ایک امیر ترین گھرانے کا فرد جانتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ بھئی سوٹ تو آپ نے بہت اچھا پہنا ہے، تو آپ ہمیں بھی ایک ایسا سوٹ لا کے دیں. یہ بھی ان سے جو ہے وہ ایک منشی نے مطالبہ کیا کراچی پولیس کے چیف سے، جس کے خود گواہ ہیں. یعنی میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے سوٹ پہن کر کیوں گئے. شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پولیس والے جو ہے 3 پیس سوٹ سے شاید مروب ہوں، تو سوٹ والے سے جو ہے وہ کوئی اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے. لیکن انہوں نے یہاں دیکھا کہ بھئی یہ تھانے والے جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ امتیازی سلوک نہیں کرتے، بلکہ وہ سوٹ بوٹ والا ہو یا پھر جو ہے وہ چابڑی والا ہو، مزدور ہو یا پٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، وہ سب سے ان کا طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے مانگنے کا کہ بھئی کچھ دو، یعنی بٹوارہ دو، کچھ نہ کچھ کرو، اس کے بعد ہی آپ کی سنی جائے گی، اس کے بعد ہی آپ کی مدد کے لیے پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئے گی. یہ کم از کم جو ہے کراچی پولیس کے چیف کو ان تمام چیزوں کا جو ہے مشاہدہ ہوا. لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ کراچی پولیس کے چیف جو ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا رنگے ہوئے ہیں. انہوں نے کیوں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی؟ آیا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ رونگ نمبر تھا، مس فائر ہو گیا، یا کہ وہ غلطی سے غلط پولیس اسٹیشن پہنچ گئے؟ آیا تھانہ شارع فیصل غلط تھا، یا کہ پھر تھانے کا جو ایس ایچ او ہے وہ افتخار آرائی جو ہے وہ غلط نکلا؟ اگر افتخار آرائی نہیں ہوتا، کوئی اور ایس ایچ او تو شاید وہ حرکت میں آتے اور ان کو سسپینڈ بھی کر دیتے ہیں، ریورڈ بھی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے باقی ماندہ جو عملہ ہے وہ بھی سزا سے شاہد نہیں بچ پاتا. یا پھر تھانہ شارع فیصل کے علاوہ کوئی اور تھانہ ہوتا، پریڈی ہوتا یا آرٹلری میدان ہوتا یا نارتھ آباد ہوتا، تو شاید اس تھانے کے عملے کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی. لیکن کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ضرور ہے کہ جہاں پر جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی اتنی بڑی بے ضابطگی، اتنی بڑی لاقانونیت کے خود چشمدید گواہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایس ایچ او جو ہے شارع فیصل افتخار آرائی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے. آخر کس کا ٹیلی فون انہیں آیا کہ انہیں جو ہے وہ اس تمام تر اقدامات سے، ان تمام تر کارروائی سے انہیں روک دیا گیا؟
یعنی اتنا بڑا ان کا جو ناٹک ہے، اتنا بڑا جو ان کا ڈرامہ تھا، یعنی اتنی جو بڑی انہوں نے ایکسرسائز کی، آخر اس کا کوئی فائدہ کیا ہوا؟ کیا میں یہ کہنے پر مجبور نہیں ہوں کہ ان کو یہ ایک طریقے سے سبکی کا سامنا کرنا پڑا کراچی پولیس کے چیف کو، یعنی کہ وہ ان تمام تر بے ضابطگیوں کے جو خود چشمدید گواہ ہیں، جس سے کہ روز کی بنیاد پر جو ہے کراچی کے شہری جو ہے پولیس اسٹیشنوں میں جو ہے اسی طریقے سے ان کو حد آمیز رویوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو بہت ہی بری طریقے سے جو ہے پولیس والے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کیوں نہیں کارروائی کی؟ کس کا ٹیلی فون آیا جس کی وجہ سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی نے اتنے بڑے واقعے پر بھی جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لی اور کچھ بھی کسی کو بھی کوئی سزا نہیں دی؟ اب یہ جو بھی کچھ ہوا، ان کا نیت ان کی بہتر تھی کہ چلو اس سے جو ہے وہ ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا، باقی جو تھانے ہیں کراچی کے کوئی بھی جو ہے وہ اب اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے، اور جو بھی مقدمہ درج کرانے آئے گا وہ آنکھ بند کر کے جو ہے ان کے ساتھ شائستگی سے پیش آئیں گے، اور ان کی ایف آئی آر درج کرانے میں کوئی ہیل و حجت سے کام نہیں لے گی۔ لیکن یہ تو الٹا ہو گیا، یعنی کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے بھی یہی سب کچھ کیا جو ہم عام لوگوں سے کرتے ہیں۔ یہ تو ایڈیشنل آئی جی کراچی کا یہ قدم جو ہے اس برائی کے کو خاتمے کے بجائے جو ہے وہ اس کو ایک طریقے سے پھیلنے کا وہ سبب بن رہا ہے، ان کے حوصلے کو بلند کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی اگر موت سے بچ جائے تو وہ تو دلیر ہو جاتا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی خود جاتے ہیں تھانے میں، ایک سپاہی، ایک ہیڈ کانسٹیبل ان سے کہتے ہیں کہ ایسا سوٹ ہمیں بھی لا کے دو، یہ موبائل فون جو ہے اس کا ڈبہ لا کے دو تو ہم ایف آئی آر درج کریں گے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا سب کچھ انہوں نے کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس میں کس کی جیت اور کس کی ہار ہوئی؟ ایڈیشنل آئی جی کراچی کراچی کے چیف ہیں، لیکن وہ شاہراہ فیصل تھانے کے ایس ایچ او افتخار آرائیں اور ان کے سٹاف کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکے۔ کس نے ٹیلی فون کیا؟ اب جو ہمارا نمائندہ ہے ہمراز راہی اور دوسرے جو پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع، انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ جناب یہ سابقہ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی جانب سے جو ہے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جو ہے وہ کال کر دی گئی تھی عمران یعقوب منہاس کو کہ بھئی ان پر ہلکا ہاتھ رکھیں، کیونکہ ان کا تعلق جو ہے کسی بہت بڑے میڈیا ہاؤس سے جا کر ملتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے پھر خود کراچی پولیس کے چیف کو بھی جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند رکھنی پڑی، اور انہوں نے اتنا جو لمبا چوڑا ان کا ایکسرسائز ہوا، اتنی بڑی جو کارروائی ہوئی، اور اتنا جو نیا جو سوٹ پہن کے جو ہو یہ ایکٹنگ کرتے ہوئے تھانے گئے تھے، وہ سب کا سب جو ہے وہ سوت نکلا، اور ایس ایچ او جو ہے شاہراہ فیصل افتخار آرائیں جو ہے بالآخر جو ہے وہ اس میں سرخرو ہو کر باہر نکل گئے، اور ان کے خلاف تو کجا ان کے کسی سپاہی، کسی ہیڈ کانسٹیبل اور کسی ڈیوٹی افسر کے خلاف بھی جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کو کوئی کارروائی کرنے کی نہ تو ہمت ہو سکی اور نہ ہی جرت ہو سکی۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس واقعے کا کیا اثر پڑے گا اس طرح کی حرکات و سکنات کرنے والے پولیس افسروں، پولیس اہلکاروں پر۔ کیا ایڈیشنل آئی جی کراچی کسی دوسرے تھانے میں جا کر اس طرح کی کارروائی کرنے کے بعد جو ہے اس کے ذمہ وار پولیس افسروں یا پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کر سکیں گے یا نہیں؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ملیر کی۔ ڈسٹرکٹ ملیر میں جو ہے وہ گوٹوں کو مسمار کر کے جو ہے وہ اراضی پر جو ہے قبضے کا ایک خوفناک سلسلہ چل رہا ہے، اور وہاں پر جو ہے بڑے بڑے جو ہے ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ تعمیر کے منتظر ہیں، لیکن ان کے راہ میں جو ہے یا ان کی خواہشات کی راہ میں جو ہے یہ پرانے اور قدیمی جو میمن گوٹ ہیں اور دوسرے جو
گوٹ ہیں یہ ان کے راہ میں جو ہے رکاوٹ بن رہے ہیں، اس کے خواہشات کی راہ میں. اب ان کو گرانے کے لیے جو ہے انہیں کیا نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اس سلسلے میں ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ جو کام جو ہے شعور بنگش جو گڑاب سٹی کے SHO تھے وہ نہ کر سکے، یعنی جو کہ ادھورا ان کی وجہ سے، ان کی معطلی کی وجہ سے ہو چکا تھا، وہ بھی جو ہے وہ کچھ گوٹوں کو انہوں نے جو ہے مسمار کر دیا تھا اور زمین حاصل کر لی تھی. جب گوٹ والے جو ہے وہ ان پر احتجاج کرتے ہوئے CM ہاؤس گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ CM نے جو ہے وہ SHO گڈاب سٹی جو ہے شعور منگش اور ان کے ہیڈ مورر کو فوری طور پر معطل کر دیا اور ان تمام تر صورتحال کی جو ہے وہ ایک FIR درج کر دی. اب سوال یہ کہ FIR تو درج ہو گئی، قانونی کارروائی کو، لیکن جس اراضی پر قبضہ ہوا تھا وہ قبضہ کس کے پاس ہے؟ قبضہ ہمیشہ سچا کہلاتا ہے. FIR ہوتی رہتی ہے، قبضہ جس کے پاس ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، اور قبضہ انہی لوگوں کے پاس ہے جو کہ اس پورے گوٹوں کو جو ہے مسمار کر کے وہاں پر جو ہے بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ تعمیر کرنے کے خواہش مند ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ پولیس کے ذریعے جو ہے یہ غیر قانونی کام اس وقت کروا رہے ہیں. یہ معطلی کا اور یہ مقدمات کا اندراج کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور اس کی آڑ میں ان کا کام بھی چلتا رہے گا. یہ کھیل تماشا اس وقت چل رہا ہے. اور اب یہ اطلاع ملی ہے کہ تقریباً 9 جون کو جو ہے گڈاب سٹی تھانے کا جو SHO کا چارج ہیں وہ انسپکٹر جو ہے وہ غیور کو ملنے جا رہا ہے، مبینہ طور پر 96 لاکھ روپے رشوت یا وظیفے کے عوض. اب یہ وظیفہ یا رشوت جو ہے وہی پارٹی جو ہے وہ دے رہی ہے انہیں SHO شپ دینے والی اتھارٹی کو، جو پارٹی جو ہے وہاں پر جو ہے اس گوٹوں کو مسمار کر کے اس کی جگہ جو ہے وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانے کے خواب دیکھ چکے ہیں، اور اس کو وہ عملی شکل دینے کے لیے اس وقت پریشان ہے، کوشاں ہے، اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ اپنے پیادوں یعنی SHOs کو جو ہے ایک کے بعد ایک قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں. اور اب جو ہے شعور بنگش کے بعد جو ہے یہی کام جو ہے کہتے ہیں کہ انسپکٹر غیور جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے، اور انہیں جو ہے یہ پوسٹنگ جو ہے 9 جون کو دے دی جائے گی. میں پہلے سے یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ 9 جون کو جو ہے وہ ان کو یہ پوسٹنگ دی جا رہی ہے، اور 9 جون کے بعد جو ہے مزید جو گوٹ بچ چکے ہیں، کہتے ہیں کوئی 8 ایکڑ اراضی ہے جس پر جو ہے وہ قبضہ کرنے کے خواہش مند ہیں. اس میں تقریباً کوئی 50 کے قریب گوٹ آ رہے ہیں. تمام گوٹوں کو انہوں نے چھوٹے بڑے جتنے گوٹ ان کو مسمار کر کے ان کے لوگوں کو بے دخل کر کے اس کو جو ہے ایک چڑیل میدان بنا کے جو ہے اس پر ہاؤسنگ پروجیکٹ انہوں نے تعمیر کرنا ہے. اب آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ وہ بہت بڑا جو ہے پراپرٹی ٹائکون کون ہے جو کہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا، بلکہ پاکستان کا بلکہ ایشیا کا وہ سب سے بڑا ٹائکون کہلاتا ہے. پاکستان کے اندر حکومتیں بنانا اور بگاڑنا بھی ان کا جو ہے ایک بڑا محبوب مشغلہ رہا ہے. لیکن اس وقت عمران خان کی حکومت میں جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ زیر عتاب آ چکے ہیں، اس لیے وہ اس وقت گراؤنڈ پر نہیں ہے، لیکن ان کے کارندے جو ہے ان کا یہ کام جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت آگے بڑھا رہے ہیں. اب کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ جو 30 کروڑ کی تقریباً یہ اراضی ہے، جس میں سے جو ہے 96 لاکھ روپے جو ہے وہ غیور کو SHO لگانے پر جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ پیسے دے دیے گئے ہیں اس پولیس اتھارٹی کو جو کہ انہیں SHO لگائیں گے. ناظرین، اس وقت جو ہے ملیر ڈسٹرکٹ جو ہے اس وقت جو ہے وہ سرکاری اراضی پر قبضہ کرنے اور دوسرے جو آرگنائز جرائم ہے اس کا ایک طریقے سے مرکز بنتا چلا جا رہا ہے. اور اس وقت جو ہے وہاں اس ڈسٹرکٹ ملیر میں جو ہے ایک انسپکٹر جو ہے اشتیاق غوری، جو کہ انسپکٹر لیکن وہ اس وقت DSP کمپلینٹ سیل کے جو ہے وہ انچارج کیسے سے کام کر. دوسرے جو ہے یہ غیور کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اشتیاق غوری جو ہے وہ ڈسمس بھی ہو چکا ہے، یعنی کہ ایک تو بینک ڈکیتی میں بھی کہتے ہیں کہ رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا تھا. اس کے علاوہ جو ہے ACLC جو ہے شریف آباد میں جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کے ایک مقدمے میں گرفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس ہو جاتے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ ایک کھوکر نام کا کوئی ایک بیٹر ہے یا کوئی بااثر شخص جس کا تعلق جو ہے CM ہاؤس سے ہے، اور کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر
30 لاکھ روپیہ رشوت لے کر جو ہے انہوں نے جو ہے سی ایم ہاؤس سے کی جانے والے ٹیلی فون کال کے نتیجے میں جو ہے موجودہ جو اس وقت آئی جی ہیں مشتاق مہر سے جو ہے انہیں دوبارہ بحال کرا کے وہ پولیس میں آ گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بدستور جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ملیر ڈسٹرکٹ میں جو ہے اس وقت سارا کا سارا کام جو ہے وہ خود یہی اشتیاق غوری کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے بیٹر اس وقت ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں کہ عاصم صدیقی ہیں اے ایس آئی جو آئل مافیا کو ڈیل کر رہا ہے، اس طریقے سے اللہ بچائے ایک سب انسپیکٹر ہے جو کہ میمن گوٹ میں، یہ بھی بیٹر ہیں، لیکن یہ ریتی بجری کے معاملات کو یہ ڈیل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عمر دورانی جو ہے یہ ایک ہیڈ کانسٹیبل، یہ مومار تھانے میں ہے لیکن یہ بیٹر ہیں اور یہ بھی ریتی بجری کو دیکھتے ہیں، اور عمر دورانی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ہمراز ہے اشتیاق غوری کے، اور یہ ان کا ڈرائیور بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ عزیز آباد میں ایم کیو ایم کے جو ہے یونٹ کا جو ہے یہ اہم ترین ممبر بھی رہ چکا ہے، اور یہ جو ہے اس طریقے سے جو ہے ایک رضوان ہے سب انسپیکٹر جو کہ ڈی ایس پی علی حسن کا بیٹر تھا، لیکن آج کل جو ہے وہ ایس ایس پی اسٹیل ٹاؤن کے لیے وہ بیٹ جمع کر رہا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پورا جو ملیر ڈسٹرکٹ کا سارا کھاتا ہے، چاہے وہ زمینوں پر قبضہ کرانا ہے یا دیواریں گرانا ہے یا دیواریں تعمیر کرانا ہے، یا پھر یہ گٹکا مافیا ہے، منشیات کا اڈے ہیں یا جوئے سٹے ہیں، جتنا بھی آرگنائز جرائم ہے بشمول ریتی بجری کے سب کی جو نگرانی ہے وہ اشتیاق غوری کر رہے ہیں، جبکہ غیور جو ہے وہ بھی بہت قریب ہیں اس وقت ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی جو ہے وہ ایک تھانے میں ایس ایچ او ہوتے ہوئے جو ہے 75 لاکھ روپے جو ہے رشوت لینے کی ان کی ایک آڈیو جو ہے وہ ریکارڈنگ ہو چکی تھی، اور وہ آڈیو ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ کمپلیننٹ نے جو ہے وہ اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو دی تھی، جس کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے سسپینڈ کر دیے گئے تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے، بعد میں جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں اور دوبارہ جو ہے وہ ملیر ڈسٹرکٹ میں ہی کسی اچھے تھانے کے ایس ایچ او بن جاتے ہیں، اور اس وقت بھی جو ہے وہ سکن تھانے کے ایس ایچ او ہیں۔ اور اب میں نے پہلے کہا نا کہ وہ 9 جو ہے کیا نام ہے جون کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ایس ایچ او لگنے جا رہے ہیں ملیر گڈاب سٹی تھانے کے، یعنی کہ اس وقت وہ سکن تھانے کے ایس ایچ او ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان سے کو کام لینا ہے اسی لینڈ مافیا نے، اسی اراضی گوٹوں کو مسمار کرنے کا جو کام جو ہے وہ شعور منگش ادھورا چھوڑ گئے تھے، جس میں وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں، لیکن وہ چونکہ قبضہ تو ان کے حوالے کر چکے ہیں، لیکن اب باقی کام جو ہے وہ غیور کو کرنا ہے، اور انہیں ایس ایچ او بھی لگایا جا رہا ہے، تقریباً جو ہے 96 لاکھ روپے جو ہے اس کی کہتے ہیں مبینہ طور پر پیمنٹ ہو چکی ہے، اور 9 جون کو جو ہے ان کو گڈاب سٹی تھانے کا ایس ایچ او بنا دیا جائے گا، جس کے بعد جو ہے وہ گوٹوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موازنہ طور پر تبدیلی کر کے کسی اور کو ایس ایچ او لگا دیا جائے ہماری خبر کو غلط ثابت کرنے کے، لیکن اب تک جو ان کی پلاننگ ہے، ہمارے جو نمائندے ہیں یا جو باخبر اس میں حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پلاننگ یہی ہے کہ غیور کو جو ہے ایس ایچ او گڈاب سٹی لگا کے ان سے باقی ماندہ گوٹوں کو مسمار کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ پھر ان کے خلاف بھی لوگ کمپلین کریں جن گوٹوں کو مسمار کریں گے، اور ان کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر درج ہو جائے گی اور یہ بھی سسپینڈ ہو جائے گا، لیکن جن جگہوں پر وہ قبضہ ہو چکا ہوگا وہ قبضہ پھر کوئی نہیں چھڑوا سکے گا، جس طریقے سے شعور بنگش سسپینڈ ہو گئے، لیکن جن گوٹوں کو قبضہ کروا چکے تھے وہ قبضہ انہی قابضین کے پاس ہے جو کہ لینڈ مافیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو کہ بعد میں جو ہے وہاں پر بہت بڑی ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانے کی تیاریاں اس وقت کر رہے ہیں۔ ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چینل حق و صداقت کے ساتھ اس طریقے سے جاری و ساری، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ایک پیغام، ایک میسج، یہ ملک ہم سب کا ہے، اور ملک سے حب الوطنی اس میں بسنے والے ہر شخص کو کرنی چاہیے، اس پر لازم ہے۔ جو لوگ جو ہے ملک سے غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، یعنی جو ہمارے سلامتی کے ادارے ہیں ان کے خلاف زیر افشانی کر رہے ہیں، ان کا تعلق چاہے سیاست سے ہو، چاہے تجارت سے ہو، چاہے وکالت سے ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے عدالت سے ہو، چاہے ان کا تعلق صحافت سے ہو، ان تمام عناصر کا جو ہے سوشل بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے اپنے اندر جو ہے وہ آستین کے سانپ ہے،
وہ اپنوں میں غیر ہیں، اپنوں کی شکل میں جو ہے وہ غیروں کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ قابل نفرت ہیں جو اپنی ہی جو ہے سلامتی کے اداروں یعنی فوج کے خلاف جو ہے وہ نفرت پیدا کر کے دوسروں کے ملک دشمنوں کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ان تمام عناصر کا جو ہے ہم سب کو محب وطن پاکستانیوں کو جو ہے ہر حال میں ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے میں۔ جو ہمارا جو آخری حصہ ہے پروگرام کا وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حیدرآباد میں دو منشیوں کے خلاف جو ہے وہ ایک ایف آئی آر جو ہے 105/2021 بجرم دفعہ 170 216 217 420/34 جو ہے نسیم نگر پولیس اسٹیشن میں درج ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جاتی ہے۔ دونوں جو ہے ایک منشی ہے، ایک ہیڈ کانسٹیبل جو ہے موندہ خان، اور دوسرا جو ہے کانسٹیبل جو ہے عبدار علی لاشاری، یہ سپاہی ہیں، بڑا منشی چھوٹا منشی۔ اب کہتے یہ ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک تو علاقے میں جو آرگنائز جرائم چلتا ہے منشیات کا، آئس کا، جوئے سٹے کا، ان سے ان کے مراسم ہیں، تانے کی سیکریسی آؤٹ کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے ایڈمورر جو ہے وہ مال خانے سے جو ہے بہت سا مال جو ہے وہ ادھر ادھر کر چکا ہے، اور وہ مال خانے کا چارج جو ہے دوسرے نئے ایڈمورر کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ جب مال خانہ کھلوائے گا تو اس میں سے بہت سا جو ہے منشیات، دوسرا مال مقدماتی غائب تھا، جس پر جو ہے وہ ان دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے۔ اب ہمارے نمائندے کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ دونوں جو منشی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور یہ جو مقدمہ ہے یہ 24 مئی کو درج ہوا ہے، اور یہ جو فیض علی شاہ جو اس وقت ایس ایچ او ہیں انہوں نے جو ہے یہ ایف آئی آر جو ہے سابقہ جو ایس ایچ او تھے مینگو خان، اس کے دباؤ میں آ کر جو ہے یہ ایف آئی آر درج کی ہے۔ ان دونوں منشیوں کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ اس وقت جب ایک منشیات کے اسمگلر کو انہوں نے گرفتار کیا تھا تو وہ سابقہ جو ایس ایچ او تھے مینگو خان نے ان سے کہا تھا کہ ان کو لکھا پڑھی کیے بغیر چھوڑ دیا جائے۔ ان دونوں نے جو ہے اس سابقہ ایس ایچ او کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس کے بعد جو ہے اس مینگو خان نے جو ہے وہ اپنے ہی ساتھی ایس ایچ او فیض علی شاہ سے جو ہے وہ ان کے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ درج کرا کے انہیں گرفتار کروا دیا۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ اب ان دونوں اس معاملے کی تفتیش بھی جو ہے وہ ڈی ایس پی جو ہے قاسم آباد کر رہے ہیں، جو کہ خود ان کا اپنا ساتھی بتایا جاتا ہے، اور وہ تفتیش جو ہے وہ شفاف طریقے سے نہیں کر رہا، لہٰذا ان دونوں منشیوں کا کہنا ہے کہ اگر اس میں جو ہے وہ آر پی او حیدرآباد جو ہے ڈاکٹر جمیل انٹرسٹ لے اور یہ معاملہ کسی اور جگہ اس کی تحقیقات کرائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ہماری بے گناہی ثابت ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ جو ہے یہ اس وقت زیادتی ہو رہی ہے، ہم نے جو ہے ایک غلط حکم جو ہے وہ سابقہ ایس ایچ او جو ہے مینگو خان کا ماننے سے انکار کیا، تو انہوں نے جو ہے وہ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ان دونوں کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کروانے سے بھی گریز نہیں بلکہ انہیں گرفتار بھی کرا، حالانکہ وہ جو ہے اپنی اعلیٰ کارکردگی پر جو ہے بہت سارے جو ہے وہ تعریفی اسناد جو ہے اپنے افسران سے لے چکے، اور ان کا کردار، ان کا ریکارڈ جو ہے بے داغ ہے۔ بے شک اس کی انکوائری کرائی جائے تو سب کا سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔